السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے خاص ہے اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہون آمینہ دے لال فاطمہ دے بابا ابو بکر دے آقا میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دیتے اس رب رحمان دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس رب نے اس بڑے ہی پرفتن دور کے اندر بھی جس رب نے اس گیر گزرے دور کے اندر بھی شانو اپنے گھر کے اندر اکٹھا فرمایا ہے۔ حضرات یہ آج ہر بندہ دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والا انسان اکڑ کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ کہنا ہے میں نماز نہیں پڑھا گا، میں شاید کہ میں اور دل کے اندر ہوئے کہ میں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا نقصان کراں گا۔ حضرات انسان دے اندر ایک دو چیزاں نے کہ میں بڑا ہی کامیاب ہاں، میں بڑا اونچا بندہ ہاں، میں بڑی عظمت والا، میری ہر بندہ تعریف کرتا ہے۔ حضرات میں کہنا وا اج تو اگر کسی اونچے بندے کے جاویں او دے کولوں تینوں ٹائم لینا پیندا ہے۔ حضرات ایم پی اے نو ملنا ہوے، ایم این اے ملنا ہوے، او دے پی اے کولوں سانوں جا کے ٹائم لینا پیندا ہے۔ لیکن میں کہنا اوے تو کہنا ہے میں رب دے گھر کے اندر جا کے رب دی عبادت نہیں کراں گا، نماز نہیں پڑھاں گا۔ میرے ویر میں اس گل دا جواب دے کہ تو اگر تینوں بڑا بندہ ایم پی اے ایم این اے ٹائم نہیں دیندا او تینوں کچھ نہیں سمجھدا، نہیں اس واسطے ٹائم نہیں دے رہا۔ حضرات تو اس بات تے غور کر جس رب نے تینوں اور مینوں پیدا کیتا ہے، حضرات اونے سانوں ٹائم دتا ہی کوئی نہیں اسی دی ملاقات میں جائیے۔ سوچیا اے کر کہ اگر میں نماز نہیں پڑھا گا، اے نہ سوچ کہ میں نماز نہیں پڑھا گا میں اللہ رب العالمین کا نقصان کراں گا۔ نہیں میرے ویر، اس دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والا انسان اگر اس سوچ کے اندر آ جائے کہ میں ڈاکٹر نو ملنا ہوئے او دے کولوں ٹائم لے کے جانا وا، لیکن سانوں ٹائم دے کے او نہ ملے سانوں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن جس رب نے سانوں پیدا کیتا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا تسی یہ نہ سوچے ہو کہ اسی 5 ٹائم دی نماز نہیں پڑھتے اسی تھوڑا کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ یہ سوچو کہ سانوں انہیں نہیں سمجھا اس قابل کہ سانوں اللہ ٹائم دے کہ میری ملاقات واسطے آ جاؤ، میں تو اڈے نال ملاقات کروں گا تو ان ٹائم دینا ہوا۔ حضرات اسی طرح آج اس دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والا انسان اگر اپنا محاسبہ کرے کہ بارشیں کیوں بند ہو چکی ہیں ہمارے اوپر، بارشیں کیوں نہیں ہوتی، آج ہم طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ آئیے حضرات اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ خشک سالی کاج سالی پڑ رہی ہے ہمارے اوپر۔ حضرات اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ آئیے حضرات میرے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کا 21واں سپارہ، سورت کا نام سورہ روم کھلی ہے۔ آئیے اس سورت کی آیت نمبر 41 سے پوچھتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں نازل کیا ہوا ہے؟ حضرات آئیے قرآن سماعت فرمانا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے حضرات اپنے دل کو قرآن کی نور سے منور کر کے لے جاؤ، آج کے اس خطبے کو اپنے دل کی تختیوں کے اوپر نوٹ کر کے لے جایا جائے۔ حضرات اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے خشکی اور تنگی میں برے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اس دنیا کائنات کے اوپر فساد پھیل رہا ہے۔ حضرات وہ کون لوگ ہیں؟ آج تم بھی اپنا محاسبہ کرو، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، شاید ہم بھی اس آیت کی زد میں تو نہیں آ رہے۔ حضرات آگے اللہ رب العالمین کا قرآن کیا اعلان فرما رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
لوگوں کو بعض برے اعمال کی سزا انہیں دنیا میں چکھا دے، شاید کہ لوگ برے اعمال سے باز آ جائیں۔ حضرات، اللہ ہمارے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے بھیج رہا ہے کہ آج ہم اس دنیا کائنات کے اوپر رہ کر بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے، اس اللہ کا دیا ہوا ہم کھا کے پھر بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا کیسا ہو، ہم جو ہمیں پوچھنے آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں تو کون ہے ہمیں پوچھنے والا، ہم خود اپنی محنت کر کے کھا رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ہم ان کو استعمال کر کے کما رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں ان پہ ہم کھڑے ہو کر کماتے ہیں، اس اللہ کا ہم شکر نہیں ادا کرتے اور اس اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے ہلکے ہلکے عذاب دے کے، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے۔ اللہ یہ بارشوں کو بند کر کے ہمیں اللہ یہ سکھلانے چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ جو آئے اس دنیا کائنات میں رہنے والا ہو، جو صبح کو گناہ کر کے شام کو میرے در پہ آ جائے، میں رب اس کو معاف کر دوں۔ اور جو بندہ اس دنیا کائنات میں آتا ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے آ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے قرآن کا 21ویں سپارے کا یہ اعلان ہے۔ آئیے حضرات توجہ فرمایا جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ان لوگوں کو اللہ ان کے برے اعمال کی سزا اس دنیا میں اس لیے چکھا دیتے ہیں کہ وہ لوگ باہر آ جائیں، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑا لے۔ حضرات آگے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کا 29واں سپارہ سورہ نوح، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کان غفارا۔ جو لوگ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کے، جو لوگ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کے میرے رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، میری طرف رجوع کرتے ہیں، میں ان کی سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں جو بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، ایک دن اس کی دنیا میں، ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے وہ میری طرف پلٹ آتا ہے، میں اس کی دنیا کے گناہوں کو ختم ہی نہیں کر دیتا، میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کر دیتا، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ رب اتنا غفور رحیم ہے۔ آج ہم اگر پریشان ہیں، ہمیں پریشانی کی وجہ ہم خود بنے ہوئے ہیں، ہماری پریشانی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا کائنات کے اوپر آؤ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، میری اور تمہاری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہے ان سے پوچھا گیا ماں جی اس دنیا کائنات کے اوپر زلزلے کیوں آتے ہیں، ماں جی اس دنیا کائنات کے اوپر بارشیں کیوں بند ہوتی ہے، کاش شادی کیوں ہوتی ہے؟ ماں جی فرماتی ہیں جب اس دنیا کائنات کے اوپر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بڑھ جائیں، جب اس دنیا کائنات کے اوپر اللہ رب العالمین کو ناراض کیا جائے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کے زمین کے اوپر زنا عام کیا جائے، اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر رہ کر
سود کو عام کیا جائے، سود کو روکا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے، برائی عام کی جائے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتے ہیں، یہ زلزلے بھی آتے ہیں، یہ بارشیں بند ہو جاتی ہیں، یہ سیلاب بھی آتے ہیں۔ حضرات پھر ہم کہتے ہیں یہ حکمران غلط ہے، یہ فلاں حکمران غلط ہے۔ میں کہتا ہوں میرے ویر پہلے اپنے آپ کو صحیح کر، اگر کسی کے اوپر انگلی اٹھائے گا سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ تو صحیح نا، تجھے رب نے پیدا کیا ہے، تو کتنا رب کی مانتا ہے؟ حضرات تو کیوں نہیں رب کی سنتا، تو کیوں نہیں رب کی مانتا؟ حضرات آؤ توجہ کرو، غور کرو، اللہ رب العالمین کے قرآن کے اوپر غور کرو، بارشیں نہ ہونے کے اسباب۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیں، غور فرمائیں، دوسری جگہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا 25واں سپارہ سورہ شورى کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور لوگوں تم پر جو مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں نے جو کیا اس کی سزا میں اور بہت سے قصور معاف کر دیتا ہے۔ کون؟ اللہ تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتا ہے، لیکن جو مصیبت، جو دکھ، جو پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی آتی ہے۔ حضرات وہ تمہارے کمائے ہوں کی تمہارے سامنے آتی ہے۔ آج کسان اگر ذمہ داری کرتا ہے، تم اور میں اگر ذمہ داری کرتے ہیں، ذمہ دار کھیتوں میں جو فصل بیجے گا، آج جس فصل کا بیج اس نے زمین میں بویا ہے کل اس نے وہی فصل کاٹنی ہے۔ آئیے اگر اس نے گندم بیجی ہے وہ کہے میں باجرہ کاٹ لوں گا، میں منجی کاٹ لوں گا، یہ اس کا غلط خیال ہے۔ حضرات اگر اس نے گندم بیجی ہے تو کل اس نے گندم ہی کاٹنی ہے، اگر اس نے باجرہ بیجا ہے تو اس کا غلط خیال ہے کہ میں گندم کاٹ لوں گا۔ نہیں میرے ویر، اگر اس نے باجرہ بیجا ہے تو باجرہ ہی کاٹے گا۔ آئیے حضرات ادھر اللہ کی نافرمانیاں کر کے زندگی گزار رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ حضرات اس دنیا کائنات کے اوپر زندگی بسر کرنے والا ہر انسان اگر سوچے، آج کافی سارے علاقے اس اسموک کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرات ملک پورا خشک، گھاس اور پانی کی کمی سے مویشیوں کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ حضرات بجلی کی بار بار بندش کی وجہ سے معمول کی زندگی مفلوج ہو رہی ہے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ حضرات 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، ان بیماریوں کا نام بھی نہیں تھا جو آج اس ملک، اس دنیا کے اوپر، ملک کے اوپر نہیں دنیا کے اوپر برپا ہے۔ کسی نے پوچھے کورونا کیا ہوتا تھا، 20-25 سال کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کورونا کیا ہے۔ حضرات یہ ڈینگی وائرس کیا ہوتا تھا، یہ کانگو وائرس کیا ہوتا تھا۔ حضرات یہ قسم قسم کے وائرس آ گئے ہیں۔ کیوں؟ میری اور تمہاری ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اس دنیا کائنات کے اوپر میرے رب کی نافرمانیاں کرنی شروع ہو جائیں، میرے رب کی نافرمانیاں بڑھنی شروع ہو جائیں، حد سے تجاوز کر جائیں، تو میرا رب پھر وہاں عذاب بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں کتنا رب کی بندگی کر رہا ہوں اور کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ آئیے حضرات اگر ہم ان چیزوں کے اوپر آ جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین کے دروازے پہ جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے۔ اللہ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ ہم نے ساری زندگی جتنی گزاری ہے اللہ تیری
نافرمانیاں کر کے گزاری ہے۔ اللہ آج ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ جتنی رہ گئی ہے تیرے حکم مان کر، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے اللہ زندگی کو بسر کرو گے۔ آئیے حضرات، پھر اللہ نے ہمارے لیے کیا آرڈر جاری کر دیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے پھر کیا کرنا ہے۔ آئیے حضرات، جو بندے اللہ کہتا ہے قرآن مجید سورہ نور 29واں سے پاس، آئیے حضرات، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جو بندہ اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہو کے، اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہو کے میرے رب کے سامنے آ کے توبہ استغفار کر لے گا، اللہ پھر آپ اس کو کیا انعام عطا کریں گے، اللہ آپ اس کو کیا دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، میرا اللہ ان لوگوں کے لیے ان کو اللہ آسمان سے پانی نازل کر دے گا۔ اللہ جب راضی ہوگا ہم سے، اللہ ہم سے جب راضی ہوگا تو اللہ ہم سے راضی جب ہوگا، اللہ آسمان سے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ بارشیں ہمارے اوپر برسانا شروع کر دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تمہارے مال کو بڑھا دے گا، اللہ تمہارے مال کو کیا کرے گا؟ بڑھا دے گا۔ کس طرح؟ اللہ تمہارے بیٹوں کے ذریعے اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا، اور دوسرے نمبر سے اللہ رب العالمین تمہیں جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ آئیے حضرات، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، باغات ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے قرآن کے اوپر زندگی بسر کرنے کا وعدہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بارشیں بھی عطا کرے گا، اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا۔ آئیے اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔